عزت مند سننے والوں، یہ محمد حنیف کی دوسری جلد جو انہوں نے 100 سال کی عمر میں ہو جانے کے بعد لکھی، اور جماعت جو مسلمانوں کی جماعت تھی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑی جدوجہد سے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، پھر گنڈ سے گنڈ کھلتی گئی، ایک جماعت وجود میں آ گئی کراچی سے کے پی کے تک۔ جب وہ فوت ہو گئے تو یہ امانت جو ہے یہ محمد حنیف کے سپرد کی گئی تھی۔ تو تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے وہ خود تبلیغی جماعت سے نکل کر آئے تھے اور اس جماعت کو تفسیر لکھنے کی وجہ سے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور وجہ کیا تھی؟ ضد، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ قرآن کے اندر یہ بات کہی بھی تھی کہ نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح مشرک جو گروہ گروہ ہو گئے، اور گروہ بندی سے بھی منع کیا۔ بہرحال نہیں باز آئے، کیونکہ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی سے جلتے تھے کہ ان کا نام کیوں ہے، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، جماعت کو میں چلا رہا ہوں، اس کے باوجود ڈاکٹر عثمانی۔ تو پھر ان کے نفس نے ان کو ابھارا، حالانکہ لوگوں نے منع بھی کیا۔ وہ اعظم خان صاحب جو تھے، وہ ڈاکٹر صاحب کی تفسیر جو انہوں نے کیسٹوں کے ذریعے جو آیتیں کی تھی وہ مکمل لکھنا چاہتے تھے، تھوڑی سی لکھی بھی تھی، تو محمد حنیف نے ان کو منع کر دیا اور خود تفسیر لکھنی شروع کر دی۔ جب تفسیر لکھی، پہلی جلد جاری تھی اور جماعت کے ٹکڑے کر دیے۔ تو اسی محمد حنیف کی یہ دوسری جلد ابھی ہوئی ہے کمپلیٹ، جو انہوں نے جماعت میں یہ سپلائی کر دی ہے۔ تو یہ دوسری جلد میرے پاس بھی موجود ہے، انہی کے کسی مقلد نے میری طرف بھیجی ہے کہ یہ جی دیکھیں محمد حنیف کا کارنامہ، بہرحال میرا نام نہیں لینا ہے۔ تو یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 7 ہے کہ پس ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجیں گے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے، پھر ہم اپنے علم کے ساتھ آلات ضرور ان کے روبرو بیان کر دیں گے، کیونکہ ہم کہیں غائب تو نہ تھے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 7 ہے۔ ترجمہ وہی میں نے پڑھا جو محمد حنیف صاحب نے کیا ہے۔ اب حاشیہ نمبر 5، حاشیہ نمبر 5، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو محمود الحسن نے حاشیہ چڑھایا تھا، وہ بھی حاشیہ نمبر 5 ہی تھا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو واسطہ رحمت الہی سمجھ کر پکارا جائے، تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آتا ہے۔ تو محمد حنیف صاحب نے بھی وہی حاشیہ نمبر رکھا ہے جو محمود الحسن نے رکھا تھا، فے 5۔ لکھتے ہیں کہ یوم حساب بعض پرس اور جواب طلبی کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرماتا رہا، جنہوں نے اپنی اپنی قوم کو خالص اللہ واحد کی بندگی اور دین اسلام کی پیروی کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں نے دعوت کو قبول کر کے ایمان کا اقرار کر لیا، لیکن بعد میں بگاڑ آیا اور آخرت سے بے پرواہ احبار رہبان نے اللہ اور رسول پر ایمان کے دعوے کے باوجود، یہ اس بات کے اوپر پھر میں تھوڑا زور دے رہا ہوں کہ لیکن بعد میں بگاڑ آیا اور آخرت سے بے پرواہ پیر اور مولوی نے، احبار اور رہبان نے اللہ اور رسول پر ایمان کے دعوے کے باوجود گمراہی کو ترجیح دی۔ تو یہ خود بخود میں نے کہا نا، لائن آف لینتھ خراب ہونے کی وجہ سے خود بخود جس کے عقیدے کے اندر بگاڑ ہوگا، چاہے قرآن کسی کا لحاظ تو نہیں کرتا ہے، چاہے تفسیر لکھنے والا خود ہو
یا جن کے بارے میں یا جن کے کفر و شرک کو وہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہے. جس کے بھی قرآن عقیدے کے اندر خرابی ہو وہ خود اس کی طرف سپلائی ہو جاتی ہے یہ تفسیر. تو بالکل صحیح یہ محمد حنیف کے اوپر بھی فٹ آ رہی ہے، فٹ، جیسے کوئی محمد حنیف کو یہ بات کہہ رہا ہے. حالانکہ یہ دیکھیں تفسیروں نے خود اپنے ہاتھ سے کی ہے کہ آخرت سے بے پرواہ احبار رہبان نے اللہ اور رسول پر ایمان کے دعوے کے باوجود، کیا ان کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں؟ اس کے دعوے کے باوجود انہوں نے شرک کو ترجیح دی. حالانکہ شرک کسی نے کبھی مانا ہے؟ کیا بریلوی مانتے ہیں ہم شرک کرتے ہیں، یہ ہمارے اندر شرک ہے؟ کیا دیوبندیوں نے کبھی مانا ہے کہ یہ ہمارے اندر شرک ہے؟ دیوبندی توحید بولتے ہیں لیکن عقیدہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام مدینے والی قبر کے اندر زندہ ہے، شرک کرتے ہیں، مشرک ہو گئے. اہل حدیث قبروں کے اندر روح لٹائے جانے کا عقیدہ، نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہے تو مشرک ہو گئے. باقی توحید خود رد ہو گئی. محمد حنیف بھی اہل حدیثوں کی طرح حدیث توحید بولتے ہیں. اور ساتھ میں کیا ہے ان کے عقیدے کے، کیا یہ باپ نے، ان کی وائف نے اور ان کے بیٹوں نے، اللہ نے جو ان کے اوپر رحمتیں نازل فرمائی تھیں تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی بیٹے کی شکر گزاری کے لیے سجدہ ریز ہو گئے یوسف کے آگے، اور دراصل یہ سجدہ تعظیمی تھا. تو یہ کیا نا بگاڑ انہوں نے. احبار اور رہبان نے اللہ اور رسول پر ایمان کے دعوے کے باوجود گمراہی کو ترجیح دی. واہ محمد حنیف، اب پتہ چلتا ہے یہ آپ کی طرف بھی سگنل جا رہا ہے. اور لوگوں پر اپنا خود ساختہ دین کفر، شرک اور بدعت رسومات پر مشتمل تھا مسلط کر دیا. تو محمد حنیف صاحب آپ نے یہ بدعت اور یہ جو باقی چیزیں یہ تو نہیں، لیکن آپ نے یہ تو مسلط کیا ہے نا کہ مانو اس بات کو کہ یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے ان کے اوپر رحمتیں نازل فرمائی تھیں، ان رحمتوں کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے اور خاندان یعقوب نے یوسف علیہ السلام کو کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور دراصل یہ سجدہ تعظیمی تھا. یہ مسلط کیا ہے نا عقیدہ. اب آپ کی جو مقلد ہے کسی کے اندر ضرورت ہے، جو بھی بولے گا اسے آپ ناک آؤٹ کر دیں گے، اپنی جماعت سے گیٹ آؤٹ کر دیں گے، باہر نکال دیں گے، جس طرح ہمارے ساتھ کیا ہے. ہم نے جیسے ہی کہا ہے کہ یہ ڈاکٹر عثمانی والا ہمارا عقیدہ تھا، آپ نے ہمارے ساتھ پوری جماعت کو بتا دیا کہ ان کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے، اور یہ سارے بکریاں بنے ہوئے ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں، لبیک یا حنیف، ٹھیک ہے جی ہم نہیں بات کریں گے. 35 سال کے تعلقات ہیں اور بیچارے بے بس مجبور ہیں، بغیر وجہ سے ہمارے ساتھ ناراض ہو گئے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم اللہ کو سجدہ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ محمد حنیف کے عقیدے کو اپنا لو تو ہم آپ کے ساتھ دوبارہ گلے ملنے کے لیے تیار ہیں. نہیں، ہم آپ کو گلے اس وقت تک نہیں لگائیں گے جب تک تم ایک اللہ کو سجدہ ماننے والے نہیں ہو جاؤ گے. تو پر خود ساختہ دین جو کفر و شرک اور بدعت رسومات پر مشتمل تھا مسلط کر دیا. مختلف ادوار میں یہ صورت آ رہی ہے، لہذا روز قیامت انبیاء سے بھی سوال ہوگا کہ انہوں نے قوم کو کس دین کی تعلیم دی تھی، اور ان کی امتوں سے بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ جو حاضر ناظر سمیع البصیر علیم الخبیر ہے، ایک بات ان کے سامنے بیان کر دے گا. اس وقت اندھے مقلدین پر یہ حقیقت اشکار ہوگی. یہ قاری صاحب کے اوپر، یہ فوجون کے اوپر، یہ علامہ علم کا پہاڑ، یہ جو بریف کیس اٹھا کر گھومتا ہے عبد الجبار کے اوپر، یہ جناب علامہ باجوہ، مسعود باجوہ، اوئے ہوئے ہوئے کیا نام ہے جی، جس نے بینک کی نوکری تو چھوڑ دی تھی کہ سود کی نوکری ہے، پینشن نہیں لی، اور اب جناب اس نے سجدہ تعظیمی کو پسند کر لیا، یہ مان لیا ہے. سود سے خوف زدہ ہو گیا تھا کہ سود حرام ہے، واقعی حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں اس کو خوف نہیں آیا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی ہوا تھا، اس سے نہیں ڈرا. اس کو کہتے ہیں مقلد. تو یہ محمد اظہر، یہ جناب محمد علی بٹ، منیر فتح جنگ والا،
یہ راشد پنڈی والا ریلوے والا اور قاری خلیل الرحمان صاحب، یہ نعمان خاور ہیں، چودھری اشرف، یہ اس وقت اندھے مقلدین پر یہ حقیقت اشکار ہوگی کہ ان کے اکابرین کس قدر فریب کار تھے، یعنی ان کے محمد حنیف اور ان سے جو دوسرے بڑے بڑے کس قدر فریب کار تھے، جنہوں نے دین حق پر پردہ ڈال کر یہاں تو انہوں نے کشف و کرامت کی من گڑھ کارناموں کا بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بریلویوں نے جو بندیوں نے جھوٹے قصے کہانیاں، لیکن محمد حنیف نے جو مسلمانوں کو، وہ تو پہلے ہی مشرک تھے اور محمد حنیف نے مسلمانوں کی جماعت کے اندر عقیدے کی خرابی پیدا کی ہے اور اکابرین کی کس قدر فریب کار تھے، جنہوں نے دین حق پر پردہ ڈال کر یعنی اللہ کے سجدے کے بجائے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کروایا، کس طرح پوری جماعت کے چہروں کے اوپر چونا لگایا، کس طرح ان کو اوپر پردہ ڈال کر پوری جماعت کا عقیدہ بدل دیا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں اس محمد حنیف کی ٹرین سے چھلانگیں لگا کر بچائی ہے۔ تو اور اکابرین کے خود ساختہ دین کو تو کیا محمد حنیف کا یہ خود ساختہ دین نہیں ہے کہ دراصل یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور جو اس کو نہ مانے اس کو جناب مسجد میں نہیں آنے دے رہا، یا وہ مسجد کو تالے بھی ضرورت پڑے تو تالے بھی لگا دیتے ہیں، اور جس مسجد کو چھوڑنا پڑے وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن سجدہ تعظیمی کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ مسجد چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دیں گے، مسجد کو تالا لگانا پڑا تو لگا دیں گے، لیکن کیا مجال ہے کہ یہ اس کے جتنے مقلد ہیں محمد حنیف کے اس عقیدے کو چھوڑیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں بلکہ اللہ کو سجدہ ہوا تھا، سجدہ شکر تھا، نہیں چھوڑ رہے۔ تو لوگوں کو گمراہ کیا اور اکابرین کے خود ساختہ دین کو ان پر مسلط کر دیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کی دعوت پر قوم کا کیا جواب تھا، کس رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا۔ پھر یہ سورہ المائدہ ہے، اور میں عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے عقیدے کے حوالے سے جواب طلبی کا ذکر ہے، اس کی تفصیل سورہ مائدہ کے حاشیے نمبر 173 اور 187 میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسولوں سے جو بات پرس ہوگی، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ امت کے اکابرین نے رسولوں سے منسوخ کر کے جو دین پھیلایا تھا وہ محض فریب تھا۔ فوجون خان صاحب، قاری خلیل الرحمان صاحب، اس کو پڑھیں، اپنے محمد حنیف کی تفسیر کو غور سے پڑھیں، یہ بات واضح ہو جائے گی کہ امت کے اکابرین نے یعنی قاری خلیل الرحمان نے اور فوجون نے، نعمان خاور نے، محمد اظہر نے، منیر فتح جنگ والے نے، چودھری اشرف نے، راشد پنڈی والے نے، اور علم کا پہاڑ بریف کیس اٹھانے والا یہ عبد الجبار مولوی ہیں، امت کے اکابرین، یہ اس مسلمانوں کی جماعت کے اکابرین میں سے تھے۔ تو انہوں نے رسولوں سے منسوخ کر کے جو دین پھیلایا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا تھا، یعقوب نے، ایک پیغمبر نے اپنے بیٹے پیغمبر کو سجدہ کیا، دراصل یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مشیت سے ہوا، جس طرح کہتے ہیں جس طرح آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا اللہ کا حکم سے، اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بھی یہ جو سجدہ ہوا یہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ کس طرح الزام ہے یعقوب علیہ السلام کے اوپر پیغام ہے، اور ہر صفحے کے اندر تقریباً ان کو یہ گلہ ہے ان لوگوں کے اوپر کہ اللہ نے ان کے لیے پانی نازل کیا، رزق نازل کیا، اور بال بچے اور خوشحال کرانا دیا، اور اللہ کی رحمت، اللہ نے جو رحمتیں ان کے اوپر کی، شکر گزاری ان کو اللہ کی کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہر صفحے کے اندر یہ لکھتے ہیں، شکر گزاری ان کو اللہ کی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہاں جا کر یعقوب علیہ السلام کو جب شکر گزاری کا ٹائم آیا اور انہوں نے اللہ کے سامنے جب
سجدہ شکر کیا تو محمد حنیف کو پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے۔ جب اس نے یہ پڑھا کہ یعقوب علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا تھا، ڈاکٹر عثمانی بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہی تفسیر کر رہے ہیں، لہو کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے، اور خواب کی تعبیر بھی وہی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے بتائی ہے۔ جب اس آیت کے اوپر محمد حنیف آتا ہے جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے بیچارے تو ہیں پلو ہیں، میں ان کو پلو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ محمد حنیف کے مقلد بھی ہیں، اور پیر اور مولوی کا رب بنانے کا معاملہ جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ پیروں کو رب کیسے بنایا جاتا ہے، اپنے بڑوں کو رب کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو اب پتہ چلا ہے جس طرح قاری خلیل الرحمان نے مقلد ہونے کا ثبوت دیا فوجون نے اور باقی عبدالجبار لوگوں نے، تو پھر پتہ چلا کہ ان لوگوں نے اس جماعت کو بہت بڑا طاغوت سمجھ کر اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ جماعت ان کا طاغوت ہے اور محمد حنیف ان کا رب ہے۔